بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 176 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے محصر کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم اس شخص کے متعلق پڑھیں گے کہ جو خانہ کعبہ کی طرف جا تو رہا تھا لیکن اسے روک دیا گیا۔ تو خانہ کعبہ سے روک دیے جانے والے شخص کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور ہمارا سبق آج جو ہے وہ باب المحصر سے شروع ہوتا ہے۔ تب اس کا حکم کیا ہے، یہ کیسے اس اپنے معاملے کو پورا کرے گا، تو اسی حوالے سے ہمارا کلام ہونا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبر ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ انہ قال من احصر دون البیت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت فهو يتداوى مما اضطر إليه ويفتدي۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ سے اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جس حاجی کو بیت اللہ شریف آنے سے کوئی بیماری روک دے، وہ بیت اللہ شریف کا جب تک طواف نہ کر لے احرام نہ کھولے، اور جس بیماری کی وجہ سے وہ روکا اس کا علاج کرائے اور فدیہ بھی ادا کرے۔ قال محمد بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ انہ جعل المحصر بالوجع كالمحصر بالعطوف، فسئل عن رجل اعتمر فناهشته حية فلم يستطع المضي، فقال ابن مسعود رضي الله عنه ليبعث يهدي بهدي ويواعد أصحابه يوم إمار، فإذا نحر عنه الهدي حل وكانت عليه أمرة مكان أمرته، وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه والعامة من فقهائنا۔ امام محمد حدیث پاک لکھنے کے بعد اپنا نظریہ لکھتے ہیں کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے کسی مرض کی وجہ سے رک جانے والے شخص کو کہ انہو جعل المحصر بالوجع، کہ جو درد کی وجہ سے رک جانے والا ہے، اس کو اس شخص کے برابر تصور کیا کہ جس کو دشمن روک دیتا ہے، کالمحصر بالعدو، جو دشمن سے روکا ہوا ہے۔ ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس نے عمرہ کا ارادہ کیا تھا لیکن سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہی نہ رہا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہدی بھیج دے اور ہدی لے جانے والے ساتھی سے اس کے ذبح کرنے کا وقت معین کر لے، پھر جب اس وقت معین پر اس کی طرف سے ہدی کو ذبح کیا جائے تو اس کا احرام ختم ہو گیا، اور اس پر اس نامکمل عمرے کی جگہ آئندہ ایک مکمل عمرہ ادا کرنا لازم ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا حناف کا اسی پر عمل ہے، اور یہی قول جو ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہمارے عام فقہائے کرام جو ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اچھا، اب وہ آدمی کہ جس کو حج یا عمرہ کرنے سے کوئی روک دے، خواہ وہ روکنے والا کوئی دشمن انسان ہو، یا وہ اسی کا دشمن کوئی بندہ ہو، یا درندہ، یا کسی بیماری اور عارضے نے اسے روک دیا، کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ اب نہیں جا سکتا تو بیماری نے روکا، اور ایسا روکا ہو کہ رکاوٹ ختم ہونے سے قبل وہ حج کے مناسک ہاتھ سے نکل چکے ہیں، مطلب اب یہ اگر چلتا ہے تو وقت ہی نکل جائے گا جب تک یہ ٹھیک ہوگا، تو ایسے شخص کو محصر کہا جاتا ہے، یعنی روک دیا گیا شخص۔ اب ایسے شخص کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے جانے والے شخص کے ہاتھ قربانی کا جانور بھیج دے، یعنی اس نے جانا تھا لیکن نہیں جا سکا، تو اب جو دوسرا بندہ کوئی دوست ہے وہ جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ ہی کیا بھیجے؟ قربانی بھیجے۔
اور اس سے ذبح کا وقت معین کر لے کہ بھئی تو 12 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ یوم نحر کو تو کس وقت اسے ذبح کرے گا. اچھا وقت معین کر لیا تو اب اس دن جس دن وقت مقرر تھا تو یہ محصر حالت احرام سے اس وقت میں نکل جائے گا کیونکہ اس نے وہاں جانور ذبح کر لیا ہوگا، اور پھر اس محصر کے لیے احرام والی پابندیاں وہ خود ہی کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول وہ بطور استدلال کے ذکر فرمایا، جو بظاہر ایک شخص کے سوال کے جواب میں آپ نے دیا کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور پھر سانپ نے اس کو ڈس دیا جس کی وجہ سے وہ عمرہ ادا کرنے سے قاصر ہو گیا. تو اب چونکہ احرام تو باندھ لیا تھا، عمرہ تو اس نے لازم کر لیا، لیکن اب سانپ اس کو ڈس گیا تو اس سبب سے وہ رک گیا. اب یہاں دشمن انسان بھی نہیں تھا، لیکن یہ حکم تمام ایسے اشخاص کے لیے جو آپ نے دیا کہ جنہیں کسی بھی عارضے نے عمرہ یا حج کرنے سے روک دیا ہو، تو اب ان سب کے لیے حکم یہی ہوگا، چاہے جائے کہ اسے کسی انسان دشمن نے روکا ہو یا کسی اور سبب سے وہ رک گیا ہو، چاہے جائے کہ وہ مرض ہو، سانپ کا ٹسنا ہو یا کسی درندے کا اس پہ حملہ آور ہونا ہو. اچھا اس مسئلے میں امام شافعی رضی اللہ عنہ کا مسلک جو ہے وہ احناف کی بنسبت تھوڑا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ آپ قربانی بھیجنے سے احرام کا ختم ہونا صرف اس شخص کے لیے کہتے ہیں جس نے جو ہے حج سے رکنے کا جس کے سبب جو ہے وہ دشمن ہو، یعنی انسان دشمن جسے دشمن نے حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا گیا ہو یا روک دیا ہو، تو اس شخص کے لیے آپ پھر یہ حکم دیتے ہیں. لیکن دشمن کے سوا اگر کوئی اور رکاوٹ تھی، مثلا یہ تو جا رہا تھا لیکن بیمار پڑ گیا، یا جیسے ابھی وہ سانپ والی بات گزری کہ کسی سانپ نے اس کو ڈس دیا، اور ایسے کسی سبب سے یہ نہ جا سکا کہ دشمن جو ہے وہ انسان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان رکاوٹوں والے کو دوسرا حکم دیتے ہیں. اور دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں جو قرآنی آیت نازل فرمائی ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اور اس واقعے کے طور پر وہ نازل ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر تمہیں روک دیا گیا ہو تو پھر جو آسانی سے قربانی دے سکتا ہو تو وہ قربانی دے کر احرام کو کھول لے. اب اس کے مقابل دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا آمَنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ جب دشمن سے امن میں آ جاؤ، فَإِذَا آمَنْتُمْ، جب تم دشمن سے امن میں آ جاؤ، پھر جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھائے تو جو میسر ہو قربانی دے دے. اب ان آیات سے معلوم یہ ہوا کہ جو محصر کا حکم ہے وہ صرف اسی شخص کے لیے ہے جسے دشمن نے روک لیا ہو. اب بیماری وغیرہ میں یہ حکم نہیں ہوگا، تو لیکن احناف نے چونکہ بیماری کو بھی اسی پر قیاس کر لیے ہے، تو عند الشوافع وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آنے والی، یعنی جو یہ ہدی لے جانے کا اور اسی وقت احرام کے حلت کے آ جانے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ہاں وہ حکم صرف اور صرف اس صورت میں ہے کہ جب دشمن انسان ہو اور انسان نے روک رکھا ہو. لیکن احناف پھر اس دلیل کا کیا جواب دیں گے امام شافعی کی؟ تو احناف کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ان احصرتم میں احصار یعنی روکا جانا یہ عام ہے کہ اگر تمہیں روک دیا گیا، اور واقعہ اگرچہ یہ مخصوص تھا لیکن قاعدہ یہ ہے کہ خصوصی واقعے کے بجائے لفظوں کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، لہٰذا عام رکاوٹ میں مرض وغیرہ سبھی داخل ہیں. جب تمہیں روک دیا گیا تو روک دینے والی چیز جو ہے وہ چاہے جائے کہ دشمن ہو، چاہے جائے کہ مرض ہو، کوئی اور عارضہ ہو. اس کے علاوہ احصار والی جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ فَمَا كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اسے روزوں کی صورت میں فدیہ یا صدقہ یا قربانی دینی چاہیے.
تو آیت کا یہ حصہ تو بالاتفاق بیمار کے لیے ہے۔ اب اگر آیت کا پہلا حصہ وہ صرف دشمن کی رکاوٹ کے لیے خاص کر دیا جائے اور یہ حصہ مریض کے لیے واضح ہے، تو ابتدائی حصہ آیت میں مریض کی نفی اور آخری حصے میں اس کا اثبات ہوگا، اور یہ تو قرآن کریم کے معجز ہونے کے خلاف ہے کہ اس میں تضاد آپس میں آ جائے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اسی مسئلے کی تائید کرتی ہیں جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا امام اعظم اور دیگر فقہائے کرام کا بیان فرمایا ہے۔ اس کی تائید میں آپ حدیث پاک بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں جس کو تفسیر ابن جریر طبری نے وہ روایت کیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے نا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی خوف یا بیماری کی وجہ سے روک دیا گیا ہو یا کسی شخص نے اسے بیت اللہ جانے سے روک دیا ہو۔ ایسا شخص قربانی کا ایک جانور بھیجے، جب وہ جانور اپنی جگہ پہنچ جائے اور وہ ذبح کر دیا جائے تو پھر وہ رکا ہوا شخص جو محصر ہے تو فرمایا کہ وہ احرام سے نکل آئے گا۔ جناب حضرت شام نے اپنے والد حضرت عروہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو محرم کو مناسک حج و عمرہ ادا کرنے سے روک دے، وہ چیز یہ فعل اس کو روک دینا احصار کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ان احصرتم کا جو مفہوم ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بیماری یا رکاوٹ والی چیز یا خوف بھی تمہیں روک دے تو یہ سارا احصار میں شامل ہے۔ تو اب دیکھیں یہ کتنی اقوال ایسے آگے، تو ان تمام تر روایات سے بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے کی ہی بھرپور تائید ہوتی ہے، لہٰذا یہی مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور یہی قابل قبول ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسی مسئلے کو اپنائیں اور اسی کے مطابق ہے وہ مسائل کا بیان فرمائیں۔ تو بہرحال یہ احصار کے حوالے سے تھا کہ جیسے روک دیا گیا ہو، تو حناف کے ہاں عمومی حکم ہے روک دینا، وہ کسی بھی سبب سے ہو یا کوئی بھی رکاوٹ والی شے ہو، حکم یہی ہوگا اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔